پہ ہی اب خان صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے پہلے کی طرح. اب وہ اسی مہنگائی کے معاملے پہ ہی جون کے جو بلز ہیں اسے دیکھتے ہوئے جولائی کے بلز کے بعد وہ دیکھیں گے جب بالکل عوام کا پارا جو ہے برداشت کا پیک پہ جا چکا ہوگا تو اس وقت وہ اسلام آباد کی طرف شاید لانگ مارچ کریں. اور ناظرین مین چیز اس میں یہ ہے کہ کیا وہ اپنا ہدف حاصل کر پائیں گے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر کے یا نہیں. اور دوسری طرف ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک نئی بحث ہے جو پچھلے اس وقت جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کے بعد سے کہ جو خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا کیا یہ مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا, بیڈ گورننس کی وجہ سے ہٹایا گیا, یا پھر یہ جو اس میں بات ہوتی ہے کہ کرپشن کیسز جو موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف تھے ان کی وجہ سے خان صاحب کو ہٹایا گیا, یا پھر جو نومبر میں تقرری تھی اس کی وجہ سے خان صاحب کو ہٹانا مقصود تھا. اس پہ خرم دستگیر صاحب کا بیان بھی چل رہا ہے, خان صاحب نے اس پہ رسپونڈ بھی کیا ہے. ہمارے پروگرام پہ ایک ہفتہ پہلے اس پہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں افنان اللہ صاحب وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نومبر پلان کی وجہ سے ہم نے خان صاحب کو ہٹایا ہے. تو یہ نومبر پلان کیا واقعتاً اس کی وجہ سے ہی خان صاحب کو ہٹانا پڑا اور کیا مہنگا تو نہیں پڑ گیا گورنمنٹ کو یہ زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم بات کریں گے جو اس وقت ملکی سیاست کی صورتحال ہے اتنی زیادہ تلخی بڑھ چکی ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ کراچی کے NA 240 کے الیکشن میں بھی گولیاں چلیں, کافی زیادہ مار دھاڑ ہوئی. ابھی پنجاب میں 20 ضمنی انتخابات ہونے ہیں. کیمپین کے دوران لاہور کے اندر آپ نے دیکھا گزشتہ رات بڑی شدید جھڑپ ہوئی پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹس اور ان کے کارکنان کے درمیان. تو یہ تلخی کی سیاست ہے, یہ کہاں لے کر ہمیں جا رہی ہے. اور ہم نے ناظرین آج عوام کی رائے شامل کی ہے پروگرام کے اندر کہ عوام کو کیا لگ رہا ہے. چونکہ موجودہ گورنمنٹ مہنگائی کی ساری ذمہ داری پچھلی گورنمنٹ پہ ڈالی, پچھلی گورنمنٹ جو ہے موجودہ گورنمنٹ پہ ڈال رہی ہے, تو عوام سے ہم نے پوچھا کہ وہ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اس کا حل کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں یا موجودہ گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی میں. وہ بھی آگے چل کے آپ کو سنائیں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں جناب ارشاد بھٹی صاحب سینئر کالمنسٹ تجزیہ کار. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ثنا بچا صاحبہ سینئر ایکٹر پرسن تجزیہ کار. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معیشت جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. کیونکہ خان صاحب کی پوری جو موومنٹ اب جو اگلی شروع ہونے والی ہے وہ پوری وہ مہنگائی پہ بلڈ کر رہے ہیں. تو کیا مہنگائی کی صورتحال اس نہج پہ جانے والی ہے؟ ابھی بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے لیکن کیا حالات اس نہج پہ جائیں گے کہ عوام کی برداشت بالکل جواب دے جائے اور اس پہ ایک پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ بلڈ کی جا سکے؟ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. جناب ارشاد بھٹی صاحب, جو خان صاحب آج سے احتجاج شروع کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ فیز جیسے سیکنڈ راؤنڈ کہا جا سکتا ہے جو احتجاجی تحریک کا اسٹریٹجی خان صاحب نے تبدیل کر دیا, مہنگائی پہ بلڈ کر رہے ہیں, سارے عوامی ایشوز پہ اپنی تحریک بلڈ کر رہے ہیں. مختلف نتائج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا پہلے کی طرح ہی ہوگا چونکہ چیزیں کسی اور جگہ پہ سیٹل ہو چکی ہیں کہ بھائی اب موجودہ گورنمنٹ نے کنٹینیو کرنا ہے یا پھر تبدیل ہو سکتا ہے کچھ؟ دیکھیے, دو عمران خان صاحب پولیٹیکل غلطیاں کر چکے ہیں اور ایک غلطی یہ تھی کہ جب انہوں نے قومی اسمبلی سے نکل گئے, بالکل قومی اسمبلی سے نکلنے کے ساتھ اگر جیسا میں سمجھتا تھا کہ KP سے بھی ریزائن کریں گے, پنجاب سے بھی ریزائن کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ پریشر بڑا بلٹ ہو جائے, لیکن انہوں نے وہاں سے ریزائن نہ کیا تو یہاں نکل گئے. اور یہاں پھر بدقسمتی اس پارلیمنٹ کی دیکھیے کہ راجہ ریاض جنہوں نے 2023 میں مسلم لیگ سے ٹکٹ لینا ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں خیر سے, اور نور عالم PSC کے چیئرمین ہیں. اور وہ اگر عمران خان موجود ہوتے تو وہاں تقریر کرنا, وہاں بولنا, وہاں جواب دینا, وہاں اندر باہر سے بڑی ایک مذاکرہ خبر چل رہی ہے کہ چیئرمین نیب کی تقرری پہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے راجہ ریاض صاحب کے شہباز شریف صاحب کے درمیان. نہیں, بہت مزاحیہ بڑے لطیفے. ابھی میری بہن ثنا بچا آپ کو کچھ اور لطیفے بھی سنائیں گی کہ یعنی میرا مطلب ہے کہ جو ہماری سیاست کے یہ مجھ سے زیادہ پہلے کی بھی نظر رکھتی ہیں, بعد میں لطیفے ہیں, مزاحیہ فلمیں چلی ہوئی ہیں خدا کی قسم. یعنی جنہوں نے ٹکٹ لینا ہے شہباز شریف صاحب سے اور وہ ڈیڈ لاک کیا, وہ تو ایک دکھاوا بہلاوا ہے. اگر ممبر خیر الیکشن کمیشن ممبر سارا جو بھی ہوتا عمران خان اس میں سٹیک ہولڈر ہوتے. دوسری غلطی کیا کی جو میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نہ سمجھتے ہوں, وہ دوسری ہے کہ جلدی پتہ شو کر دینا لانگ مارچ کا. وہ پریشر بڑے جلسوں کا بنا ہوا تھا تو وہ اب وہ جلدی آ گئے اسلام آباد کی طرف. تھوڑا سا اگر ڈیلے کرتے تو پریشر رہتا تو پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے. نہ اب یہ جو ہے یہ سینسیبل موو ہے, یہ بڑی سینسیبل موو ہے. موو سینسیبل اس لیے ہے کہ فار ایگزامپل اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں جو ہمارا شرمناک معاہدہ ہے IMF سے اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مشکل حالات ہیں. لیکن ہمارے یہ جو تھے نا پہنچے ہوئے بزرگ آئے جو کس وجہ سے آئے, مجھے تو بڑا کلیئر ہے 3 وجہ سے ہے کہ آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ یعنی کیسز. نمبر 2 الیکشن اصلاحات, وہ جو AVM اور فلانا اور نیب ترامیم.
نمبر 3 نومبر تقرری. یہ 3 تھی. کوئی مہنگائی نہیں تھی, کوئی بے روزگاری نہیں تھی, کوئی غربت نہیں تھا, کوئی عوام نہیں تھی, کوئی جمہوریت نہیں تھی, کوئی سویلین بالادستی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا یہ آ گئے تو یہ کیا, یہ ہمیں یہ کیا 3.5 سالوں میں بتاتے تھے. ایک میں مفتاح صاحب کا پرانا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک بابا جی نے کہا کہ مجھے 150 روپے میں رکشے میں پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے, تو اوپر انہوں نے ٹیگ کر کے کہا کہ بابا جی فکر نہ کرو, اس حکومت دور جانا ضروری ہو گیا. اگر خدا دا خوف کہ بابا جی نے 150 روپے پیٹرول پا رہے ہیں, آج بابا مفتاح نے اس بابے کے کتنی مشکلات بڑھا دی. یہ سنیں, پیٹرول کی قیمت بڑھا کر IMF سے 12 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا کے IMF سے $1 ارب لینا کوئی بہادری ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا. بالکل. اور الحمدللہ اب کوئی 90 روپے بڑھا کر بھی IMF $1 نہیں دے رہا. اور امریکی سفیر کے کوئی ہماری 75 سالہ تاریخ میں کوئی حکومت امریکی سفیر کے پاؤں پڑی ہو کہ IMF کا قرضہ دے دے. کوئی 75 سال میں جمہوری حکومت ایک سزا یافتہ کے پاس لندن گئی ہو کہ 100 پیر و مرشد اسی اگے کی کریے. اچھا پھر ہم بجلی کی پیداوار بڑھائیں گے اور بجلی کی قیمت بھی کم کریں گے. وہ آئے, وہ نالائکوں کے دور میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, انہوں نے پورا ملک لوڈ شیڈنگ ڈال دیا, اور 8 پہلے بڑھا چکے ہیں, 8 اور بڑھانے والے ہیں 1-2 دن میں. اچھا پھر آئے گا پیٹرول 70 روپے پیٹرول جو ہے نا وہ 12 روپے بجلی فی یونٹ ہو جائے گی, اور 70 روپے کا وہ ہو جائے گی چینی ہو جائے گی, اور آٹا 400 روپے کا 10 کلو ملے گا. اور پھر لیکن جب 2 مہینوں بعد حالات یہ ہو گئے تو اب کیا چل رہے ہیں, بارودی سرنگیں بچھا گئے ہیں. IMF کو چھوڑ نہیں سکتے. بھائی عمران خان نے اگر شرمناک معاہدہ کیا تھا, آپ شرمناک طریقے سے لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ چھوڑ دیں نا, کوئی اگر آؤٹ آف باکس سولوشن ہے آپ کے پاس. اچھا بھیک مانگیں گے ہم تو, میں بھیکاریوں کے پاس کیا چوائس ہوتی ہے؟ میں سارے ملکوں کے پاس گیا, بھائی جان میں بھیک مانگے نہیں ہے لیکن مدد کرو. اچھا کپڑے بیچ کر آٹا سستا کریں گے, زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں, چائے کم پئیں, بجلی کم استعمال کریں, اور 4 بھائی ہیں تو روٹی کے 4 ٹکڑے لے کے ایک مشرق کو نکل جائے, ایک مغرب, ایک شمال, ایک جنوب. تو یہ جب یہ ڈرامے چلیں گے, مہنگائی بڑھے گی, تو عمران خان صاحب اگر گھر بنی گالا میں بیٹھے رہیں گے تو لوگ ان کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پھر اس سے تو بہتر وہ تھے کہ جو ان کے دور میں کم از کم نہ لوڈ شیڈنگ تھی نہ کچھ. فٹ سچویشن بن سکتی ہے ایک تحریک بلڈ کرنے کے لیے جو خان صاحب اب اسی پہ بلڈ کر رہے ہیں تحریک اپنی؟ نہیں دیکھیے, مہنگائی پہ اگر کوئی جینون طریقے سے نکلے, یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے, آپ یقین نہیں کر سکتے, خدا کی قسم. ہم ابھی بھی مجھے پاکستانی عوام پہ شک ہے کہ 500 بھی پٹرول کر دیں وہ پھر لائن میں لگے ہوں گے لینے کے لیے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں, مجھے بھی ان کے ٹیلنٹ پہ یقین ہے, مجھے بھی یقین ہے آپ کی طرح. لیکن پھر بھی عمران خان کا وہ بیانیہ تو انہوں نے بلڈ کر لیا نا, جو بھی ہے کہ یہ بیانیہ ہے مجھے چینج کیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ جو چینج ہو کے آئے وہ مجھ سے بھی برے حالات میں لے جا رہے ہیں, تو یہ اس میں وزن ہے. ٹھیک. ثنا بچا صاحب, آپ کی کیا رائے ہے کہ اب خان صاحب نے اسٹریٹجی اپنی تبدیل کیا, وہ سازش مداخلت والی چیزوں سے نکل کے اب خان صاحب آگے عوامی ایشوز پر, اور عوامی ایشوز پر سیاست کرنی بھی چاہیے, ان کو عوام کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے, چونکہ اپوزیشن کا یہ بڑا کام ہوتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اسٹریٹجی خان صاحب نے چینج کی ہے اس سے وہ مختلف نتائج لے سکتے ہیں, یا پھر اب چیزیں سیٹل ہو چکی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہے, جیسے بھی ہو اسٹیبلٹی چاہیے ہمیں؟ پی ایم صاحب, عمران خان صاحب فارمر پی ایم, اگر وہ اس وقت حکومت میں ہوتے تب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا. دیکھیں ایک نارسسٹ کے لیے پرابلم یہی ہوتا ہے کہ ہی از گرینڈیوس, ہی تھنکس دیٹ ہی از انٹائٹلڈ, ہی تھنکس ایوری تھنگ اسٹارٹس وتھ ہم اینڈ اینڈز وتھ ہم. نارسسٹ کی یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے. لیکن نارسسٹ اور سائیکوپیتھ میں اور سوسیو پیتھ میں بھی بہت کم فرق ہے. ایک میں ایمپتھی نہیں ہوتی اور ایک میں ہوتی ہے, اور ایک گلٹی فیل نہیں کرنے کی وہ رکھتا, کوئی اپنے اندر اس کا ہارمون ہی نہیں ہوتا. تو مجھے نہیں پتا یہ کب نارسسسٹ سے سائیکوپیتھک ہو جاتے ہیں اور سب کب سائیکوپیتھک سے سوسیوپیتھ ہو جاتے ہیں, بیکاز دیز آر 3 ویری ویری انٹرلنکڈ انٹرمنگلنگ کوالٹیز. تو نارسسزم میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں. اس کا مجھے تھوڑا سا ترجمہ کر کے بتا دیجیے گا کہ مجھے اس کی بلیو میں سمجھ نہیں آئی. یہ جو آپ نے انگریزی کے لفظ بولے ہیں, تھوڑا سا میرے لیے آسانی کے لیے, کہ یہ جو دو فیزز ہیں کون کون سے ہیں؟ بیٹی صاحب میں کوشش کرتی ہوں. نارسسزم ہوتا ہے خود پسندی, اور خود پسندی کے یہ ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے نارسسزم. اس میں سائیکوپیتھ ایک ہوتا ہے اور ایک سوسیوپیتھ ہوتا ہے. سائیکوپیتھ وہ ہوتا ہے جس میں ساری کوالٹیز ایک نارسسٹ کی ہوتی ہیں لیکن اس میں گلٹی فیل کرنے کی وہ یعنی اپنی ذات کے گرد طواف کرنا, ٹرینڈ ہوتا ہے اپنی ذات کے گرد طواف کرنا.
جی بالکل. آپ دیکھیں نا, الفاظ تو آپ کے پاس سب سے بیسٹ ہے سر, اور مجھے تو آپ کے مذاق کی بات ہو رہی تھی, تو اب تو یہ جوک اتنی دفعہ کریک ہو چکا ہے اس ملک میں کہ اب ہنسی بھی نہیں آتی نا بھٹی صاحب. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ شخصیت بہت عکاسی کرتی ہے آپ کے ایکشنز کی. آپ کا, میں یہاں پہ کوئی سائیکالوجی نہیں پڑھا رہی ہوں, لیکن میرا یہ ماننا ہے, کیونکہ میں اس نارسسزم کو بہت کلوزلی مانیٹر کرتی ہوں, کیونکہ مجھے بھی کبھی کبھار ڈر لگتا ہے کہ کیا میں نارسسسٹ تو نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ ایک سیلف آئی تھنک ریفلیکشن ہونی چاہیے. تو میں جسٹ ٹو ایکسپلین, اور آئی ایم نو ایکسپرٹ, میں یہ نہیں کہہ رہی, بٹ میں کہہ رہی ہوں ان میں ٹینڈنسی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی زیادہ ہے. کبھی مجھے لگتا ہے وہ نارسسٹ ہیں, کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہی ہیز نو ایمپتھی, پھر مجھے کبھی لگتا ہے کہ ہی ڈزنٹ ریئلی کیئر. تو آپ مجھے بتا دیں, عوام دوست, عوام کے لیے سوچنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں, جو عوام کے لیے سوچتے ہیں وہ اپنی 20-25 سالہ دوستیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کے تو دوست بھی ان کے ساتھ نہیں رہتے, تو یہ عوام کے ساتھ کیا لوئلٹی دکھائیں گے؟ ان کے تو دوست کہتے ہیں یہ لوئل نہیں ہے. اب وہ بھی غلط کہہ سکتے ہیں, عمران خان صاحب واقعی بہت اچھے آدمی ہوں گے, وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ دوست نہیں بننا چاہتے ہوں گے. اب عوام جو ہے 22 کروڑ عوام, اب یہ تو نہیں ہے کہ سارے صادق اور امین ہوئے, اس میں کوئی کرپٹ بھی ہوئے گا, اس میں کوئی چور بھی ہوئے گا, تو کیا وہ ان کو مائنس کر دیں گے اس میں سے؟ بیکاز کہ وہ تو کیونکہ اتنے ہائی اینڈ مائٹی ہیں, وہ تو نہیں کر سکتے ان کے لوگوں کے ساتھ. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ایسا بجٹ پیش کریں گے جو عوام 22 کروڑ عوام میں مائنس دا چورز اینڈ دا ڈاکوز اینڈ دا کرپٹ اینڈ دا نون لیگ ووٹرز اینڈ دا پیپلز پارٹی ووٹرز اینڈ دوز لیونگ انڈر دا JUIF. یہ مطلب یہ ان کی, اب مجھے بتائیں کہ what am I saying wrong? کیا وہ یہ نہیں ہے؟ کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ احتجاج کر کے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور احتجاج آیا ان کو کسی نے کہا ہے کیجئے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک میں آپ کو بھی پتا ہے ایک پیج جہاں ہونا چاہیے وہاں ایک پیج نہیں ہے. سو آبویسلی نومبر پلان کو انٹرن کرنے کے لیے کوئی تو لگا ہوا ہے, اس کے اوپر خان صاحب کو بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہونا کیا ہے؟ آئی تھنک اٹس ویری آبویس. وہ جب بھی ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے لگتا ہے وہ شور ڈال دیتے ہیں, سازش 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 سازش, امریکہ 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 امریکہ, تو وہ بھی افی ہو جاتے ہیں. تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں معاہدہ ہو جائے, اس ملک میں الیکشنز کی ڈیٹ آ جائے, اس ملک میں نومبر سے پہلے ایک انٹرم سیٹ اپ آ جائے, کیونکہ ان کو پتہ ہے انٹرم سیٹ اپ آیا اور ان کے چانسز گئے. تو یہ تو ملک کو آپ خود نہیں چلنے دینا چاہ رہے, تو آپ کیا آ رہے ہیں عوام کے لیے غربت کی باتیں کرنے؟ نہ ان کو عوام کا خیال ہے جی, اور نہ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ان کو خیال ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے مال کو بچانے آئے تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب, لیکن بھٹی صاحب کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آدھا سچ بولتے ہیں, پورا سچ بولا کریں. بھٹی صاحب پورا سچ بولا کریں.